الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وقال في موضع آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر ہمیں عدم سے وجود بخشا، اور اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کر کے، ہمیں پیدا کر کے یوں ہی کسی بے مقصد ہمیں نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے کیا ہو سکتے ہیں، ان مکمل ضابطے حیات کو دے کر اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی، اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات کی وضاحت فرمائی. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس مشن کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو ہم تک پہنچائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے وہ احکامات کو ہم تک پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، بلکہ ان احکامات کو ہم تک پہنچانے کے لیے بے شمار تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، جیسا کہ یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ آج ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ جہاں پر آپس میں اختلافات، تنازعات، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. کبھی یہ جھگڑے بھائی بہنوں کے درمیان ہوتے ہیں تو کبھی یہی جھگڑے بھائی بھائی کے درمیان ہوتے ہیں، کبھی کسی دوست و احباب کے درمیان ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہمارے جھگڑے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے تعلق سے جو ہے ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن جب بھی اس قدر اختلافات رونما ہوتے ہیں یا اس قدر لڑائی اور جھگڑے ہوا کرتے ہیں تو آج کے اس دور میں ہمارا موقف کیا ہے؟ ان جھگڑوں کے تعلق سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جھگڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب جھگڑے واقع ہو جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی مول لیتے ہیں. ہم ایک کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، دو فریق جھگڑتے ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایک فریق یہ سوچتا ہے، ایک فرد یہ سوچتا ہے کہ میں جا کر اس سے کسی طرح کی صلہ رحمی نہیں کروں گا، میں جا کر اس سے سلام و کلام کی ابتدا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں اس کے پاس گیا تو میری ناک کٹ جائے گی اور میں جو ہے ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا. تو وہیں پر دوسرے شخص کا بھی یہی تصور ہوتا ہے، وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ وہ میرے سے چھوٹا ہے، میں اس کے پاس جا کر معافی مانگ لوں یا اپنے درمیان آپس میں صلح کرا لوں تو جو ہے میری ناک کٹ جائے گی، میری ناک جو ہے ختم ہو جائے گی، میری عزت و آبرو جو ہے چلی جائے گی. حالانکہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو عزت اور ذلت یہ تمام کے تمام جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. ہم میں سے کوئی شخص اس چیز کا اختیار نہیں رکھتا کہ ہم کسی کو عزت دیں یا کسی کو ذلت دیں. تو جب بھی ایسے کوئی جھگڑے یا لڑائی ایسی واقع ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے بڑھ چڑھ کر اپنے بھائیوں سے سلام و کلام کریں اور صلہ رحمی کریں. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی موضوع کے تحت یعنی صلہ رحمی کے تحت کچھ باتیں اور اس کی کچھ فضائل جو ہے بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل لرجل، بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں لرجل ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ جو روایت ہے صحیح مسلم میں اس کے اندر لمسلم ہے. تو لا یحل لرجل یا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہے ہی نہیں، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے یا کسی آدمی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی سے جو ہے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت کہ 3 دن سے زیادہ ہم اپنے بھائی سے قطع تعلقی نہیں رکھ سکتے. 3 دن سے زیادہ اگر ہم باتیں بند کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے حرام ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یلتقیان، دونوں آپس میں ملاقات کرتے ہیں، دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے. وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، تو دونوں کیا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاتے ہیں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اور ان دونوں میں جو ملتے ہیں لیکن منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو جو ہے بڑھ چڑھ کر سلام کرتے ہیں. وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اور ان دونوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو آپس میں سلام کے ذریعے سے جو ہے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہے اور اپنے جو کچھ بھی جھگڑے لڑائی ہے اس کو پشے پش ڈال کر جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے جھگڑوں کو پسے پش ڈال کر، اپنے جھگڑوں کو بھلا کر آپس میں اپنے بھائیوں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے جاگ جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ معزز و مکرم سامعین، یہ مختصر سی تمہید تھی صلہ رحمی کے تعلق سے۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں۔ تو صلہ جو ہے یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ مکارم اخلاق۔ صلہ جو ہے یہ مکارم اخلاق کو جو ہے شامل ہے۔ اب مکارم اخلاق کسے کہتے ہیں؟ مکارم اخلاق کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملے رہنا، ایک دوسرے سے سلام و کلام کرتے رہنا، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھنا، ایک دوسرے کی خوشی میں شرکت کرنا، غم کے موقع پر شرکت کرنا، خوشی کے موقع پر اس کے ساتھ ہونا، غم کے موقع پر اگر وہ پریشان ہے تو اسے دلاسا دلانا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے، اس کے علاوہ اور بھی جتنے اچھے کام ہو سکتے ہیں، یہ تمام کے تمام صلہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور صلہ کا مطلب ہوتا ہے مکارم اخلاق۔ اسی طرح سے رحمی جو ہے، یہ رحم کا اطلاق جو ہے عموماً رشتہ داری پر ہوتا ہے، یعنی ہر شخص کے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں کہ جن کا آپس میں نسب کا تعلق ہوتا ہے، خواہ وہ وارث بنتے ہو یا نہ بنتے ہو، خواہ وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو۔ گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کو اگر ملا دیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے جو ہے دوست و احباب ہیں ان سے جو ہے اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھنا، سلام و کلام کے ذریعے سے اور دیگر تمام ضروریات کے ذریعے سے، یعنی خوشی کے موقع پر ساتھ ہو کر، غمی کے موقع پر ساتھ ہو کر، خوشی اور غمی کے موقع پر جو ہے اگر کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف انہیں لاحق ہو رہی ہے تو اس کا حل نکال کر کے، یا انہیں حل نکالنے کی اگر ہماری استطاعت نہیں ہے تو انہیں اس غم میں اور اس تکلیف کے اندر جو ہے دلاسا دلانے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ صلہ رحمی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ معزز و محترم سامعین گرامی، صلہ رحمی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تاکید اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر، یعنی قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر مختلف اسالیب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کی تاکید فرمائی ہے کہ ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کریں، ان سے اچھے سے سلوک کریں، اچھے انداز میں جو ہے ان سے پیش آئیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو آیت خطبہ حاجہ میں پڑھی جاتی ہے، سورہ نساء کی جو آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی جو ہے نصیحت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وصیت کی کہ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ رب العالمین سے ڈرو اس کا واسطہ دے کر جن کو جو ہے تم لوگوں نے اپنے انڈر میں لے لیا ہے، اپنا حق مانگا ہے، جن سے تم نے اپنا حق مانگا ہے، ان کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ والارحام، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ رشتہ داروں کے معاملے میں بھی، رشتہ داروں کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تاکید فرمائی کہ ہمیں جو ہے اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، ان کے حقوق کو کما حقہ ادا کرنا چاہیے، جو حقوق اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے اس چیز کا وعدہ لیا کہ وہ کیا کریں گے، لا تعبدون الا اللہ، وہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے،
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور والدین کے ساتھ ساتھ اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھی وہ جو ہے صلہ رحمی کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ لوگوں تم جو ہے اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ ساتھ قرابت داروں کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے حسن سلوک کی اللہ رب العالمین نے تاکید فرمائی ہے۔ ایسے بے شمار اور بھی بہت ساری آیتیں موجود ہیں، اور یہ بطور مثال یہ بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر ہمیں اس چیز کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کریں۔ اگر دشمنی ہے تو اس دشمنی کو چھوڑ کر ہم ابھی یہ ٹھان لیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی بیان کردہ رہنمائی کے متعلق جو ہے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ معزز و محترم سامعین گرامی، یہ صلہ رحمی کی تاکید جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتائی، اس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صلہ رحمی کے فضائل کیا بیان کیے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے کسی جھگڑے کو ختم کر کے اپنے بھائی سے جو ہے مل لیتا ہے، یا اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے اپنے بھائی سے صلہ رحمی کرتا ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ اور سب سے پہلی فضیلت جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے تعلق سے یہ ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کا رزق جو ہے اس رزق کے اندر اللہ رب العالمین بڑھوتری کر دیتا ہے، اور اس رزق کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے برکت عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ ایک انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کی عمر کے اندر بھی جو ہے برکت آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر جو ہے کشادگی پیدا ہو جائے، اس کا رزق جو ہے بڑھا دیا جائے، پھیلا دیا جائے، اس کے رزق کے اندر جو ہے برکت اللہ رب العالمین نازل کر دے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اس کی مدت جو ہے، اس کی زندگی جو ہے، اس کی عمر جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین بڑھوتری پیدا کر دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ شخص کیا کرے، صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے دو فضیلتیں بتائی۔ پہلی فضیلت تو یہ کہ صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین مال میں اضافہ کرتا ہے، مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح سے صلہ رحمی کی وجہ سے دوسری فضیلت یہ ہے کہ انسان کی عمر میں بڑھوتری آتی ہے، یا انسان کی عمر میں جو ہے برکت نازل کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر علماء کرام بہت سارے اہل علم یہاں پر یہ بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں عمر کی بڑھوتری کی بات کی جا رہی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو اللہ رب العالمین حقیقت میں اس شخص کو لمبی عمر عطا کر دیتا ہے، اور اگر لمبی عمر عطا نہ بھی کیا تو اللہ رب العالمین اس کی جتنی زندگی ہے اس زندگی کے اندر اسے اتنی توفیق اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکتا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو جو ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزار دیتا ہے۔ تو یہ جب توفیق کسی کو مل جاتی ہے تو گویا کہ اس کی زندگی سے گناہ جو ہے اس کے ختم ہونے لگ جاتے ہیں اور کم ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں جب اس کی نیکیاں زیادہ ہوگی، برائیاں کم ہوگی، تو یہ اس کی عمر کے اندر جو ہے برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی جو اسے رد کر سکے۔
یعنی جب ایک انسان دعا کرتا ہے تو اس حدیث کے ذریعے سے، حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز جو ہے دور نہیں کر سکتی، کوئی چیز بدل ہی نہیں سکتی، اور ساتھ ہی ساتھ عمر میں سوائے نیکی کے کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر ایک انسان جو ہے نیکی کرتا ہے تو گویا کہ اس کی عمر ایسی بڑھ جاتی ہے، اس کی عمر میں جو ہے برکت نازل ہو جاتی ہے۔ اب مفسرین یا اہل علم یہاں پر بیان یہ کرتے ہیں کہ خیر سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے صلہ رحمی کرے۔ تو گویا کہ ان دو احادیث کے ذریعے سے صلہ رحمی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی رزق میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کو ایک فضیلت یہ ملتی ہے کہ وہ شخص جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کا موجب بن جاتا ہے۔ یعنی جو شخص صلہ رحمی کرے گا اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اور وہ شخص جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے اندر ڈھک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رحم کا جو تعلق ہے یہ رحمان سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق جو ہے جڑا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ایسے شخص کو اپنے سے جوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ رحم جو ہے یہ رحمان سے جڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ رحم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے۔ اللہ رب العالمین رحمان ہے، اللہ رب العالمین رحیم ہے۔ تو جس شخص کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، صلہ رحمی کی صفت پائی جائے گی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین جو ہے جو شخص اس رحم کی وجہ سے رشتہ داریوں کو جو ہے جوڑ کر رکھتا ہے آپس میں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین جو ہے ایسے بندے کو اپنے سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے یا اس صفت سے اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ایسے شخص کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، ایسے شخص کو اپنے سے کاٹ لیتا ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم صلہ رحمی کریں گے، اگر ہم رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھیں گے، تو ایسی صورت میں ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے اندر ڈھک جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے جو ہے موجب بن جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جو ابھی بیان کی گئی۔ اسی طرح سے صلہ رحمی کرنے کا ایک فائدہ یا ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی یہ عمل جو ہے، صلہ رحمی کا یہ جو عمل ہے، اس کے ذریعے سے خاندان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے دل کے اندر سے کینہ کپٹ جو ہے دور ہو جاتا ہے، اور پورے خاندان کے لوگ جو ہے آپس میں ہسمکھ ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ تم جو ہے اپنا نسب معلوم کر لیا کرو، اپنا جو نسبت ہے، اپنے جو خاندان ہے، اس چیز کو، اس نسب کو جو ہے تم معلوم کر لیا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، اس لیے کہ تاکہ تم جو ہے صلہ رحمی کر سکو۔ اور جب کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو جب جوڑتا ہے، تو اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ مَحَبَّةً فِي الْأَهْلِ، کہ اس کے ذریعے سے خاندان کے اندر جو ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے جو ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے، مسراتن فی المال، اور ساتھ ہی ساتھ مال کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے، مال کے اندر جو ہے بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے، اور منساتن فی العمر فی الاثر، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی جو اجل ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے، ہماری جو عمر ہے، اس کے اندر بھی بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داریوں کو جب جوڑتے ہیں، تو گویا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے آپس کے کینہ کپٹ اور بغض جو کچھ بھی ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے ہوتا ہے، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے تعلق سے جو ہے آپس میں محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے ہمیں اسی چیز کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے کینہ کپٹ نہ رکھیں، بلکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے جو ہے ہم اپنے دلوں کے اندر محبت کو جگائیں۔ اسی طرح سے صلہ رحمی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
ایک جو انسان ہوتا ہے اس کے مومن ہونے کی علامت ہے. یعنی جو شخص مومن ہے حقیقی معنوں میں وہ کبھی رشتوں کو توڑتا نہیں ہے, وہ ہمیشہ جو ہے رشتوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے, رشتوں کو جوڑے رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, کہ جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, یعنی جو شخص حقیقی معنوں میں مومن ہے, تو فلیصل رحمہ, تو اسے چاہیے کہ وہ آپسی اپنے جو رشتہ داریاں ہیں انہیں جو ہے جوڑ کر رکھے, رشتہ داریوں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرے, وہ صلہ رحمی سے کام ہے. تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ صلہ رحمی کرنا جو ہے یہ ایک مکمل مومن ہونے کی دلیل ہے کہ ایک انسان مومن بن جاتا ہے, مکمل ایمان والا بن جاتا ہے کہ جب وہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے, جب وہ صلہ رحمی سے کام لیتا ہے. اسی طرح سے صلہ رحمی کرنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صلہ رحمی جو ہے یہ ایک نیکی ہے, ایک اچھا کام ہے. تو جب ایک انسان اچھا کام کرتا ہے, خیر کے کام کرتا ہے, تو خیر کے کاموں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ خیر کے کاموں کے ذریعے سے جو ہے برائیاں اور گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سورہ نور کی آیت ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں, مسکینوں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی قسم نہیں کھانی چاہیے. یعنی کہ جو کچھ بھی مال ہم دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں, چاہے وہ مسکینوں کو دے رہے ہوں یا ہجرت کرنے والے مہاجرین کو دے رہے ہوں, تو ان کے تعلق سے ہمیں یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم جو ہے انہیں نان و نفقہ دینا اب بند کر دیں گے. آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیعفوا ولیصفحوا, انہیں چاہیے کہ وہ عفو درگزر سے کام لے, ان کی جو کچھ بھی غلطیاں, کوتاہیاں, خامیاں ہیں انہیں معاف کر دے, انہیں درگزر کر دے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اس کے بدلے میں, صلہ رحمی کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف نہ کر دے؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ رب العالمین بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. دراصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کچھ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی, تو اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت جو ہے قرآن مجید میں نازل کی. اب جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی, تو منافقین کے انڈر میں, منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بھی اس تہمت لگانے میں شریک ہو گئے کہ حضرت عائشہ نے واقعی میں وہ کام کر دیا تھا. نعوذ باللہ من ذلک. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ مستح نام کے ایک شخص کو جو ہے نان و نفقہ دیا کرتے تھے. تو جب انہیں معلوم ہوا کہ مستح نے جو ہے میری بیٹی عائشہ پر تہمت لگائی ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے میں جو ہے اس کو نان و نفقہ دینا بند کر دوں گا. تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی, اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کی رحمت کو چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مستح رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ ان کا نان و نفقہ شروع کر دیا. تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان صلہ رحمی کرتا ہے, رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے, تو اس کے بہت ساری فضائل جو ہے ہمیں ملتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو آپسی جھگڑے ہیں یا ہمارے جو آپسی لڑائیاں ہیں, چاہے وہ بھائی بھائی کی ہو یا ایک بہن بہن کی ہو, بھائی بہنوں کی ہو, یا آپس میں دوست و احباب کی ہو, چنانچہ مسلمان کی کیوں نہ ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم ان اپنے جھگڑوں کو ختم کریں, ان جھگڑوں کو جو ہے پسے پش ڈال دیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپس میں صلہ رحمی سے کام لیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو رشتہ داریوں کو جوڑنے والا بنا, اور الہ العالمین
وہ اسباب جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں تو ان اسباب سے ہمیں محفوظ فرما. الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما. الہ العالمین جو مقروض ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کے تمام احکامات کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین کا صحیح ترجمان بنا. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم.